ایک 13 سالہ بچہ اپنے مولا اپنے آقا کی خدمت میں آ رہا ہے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ مولا آپ سب کے نام گنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عباس بھی مارے جائیں گے، اکبر بھی مارے جائیں گے، سب مارے جائیں گے، ارے مولا میرے آقا ذرا بتائیں کیا اس نامے میں میرا بھی نام ہے؟ آج اپنے امام نے فرمایا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، آج اپنی جملہ فرمایا کہ ہاں چھوٹے ہو لیکن اس نام شہادت میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس اتنا سننا تھا، جناب قاسم نے ایک جملہ فرمایا کہ چچا کیا یہ ظالم خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب قاسم کے مصائب ہے نا، آج گریہ نہیں کریں گے تو کب گریہ کریں گے کہ اس میں تمہارا نام ہے؟ پھر ایک جملہ فرمایا کہ بیٹا قاسم ذرا بتا سکتے ہو کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جناب قاسم نے فرمایا ارے چچا اگر موت آپ پر ہو تو احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے کہ مولا اگر موت آپ پر ہو، اگر قربانی آپ پر ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ ہاں آزاد اور بس میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو ان منزلوں کی طرف۔ روز عاشورہ جناب قاسم بار بار دوڑ دوڑ کے امام حسین کے پاس آ رہے ہیں، بار بار اجازت مانگ رہے۔ امام حسین جیسے ہی قاسم کو دیکھتے تھے فوراً رونے لگتے تھے، آج اپنی جملہ فرماتے تھے ارے بیٹا قاسم تم تو میرے مظلوم بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ روایتوں کے جملے ہیں جناب قاسم کی ماں بار بار کہہ رہی بیٹا جاؤ تو صحیح اپنے چاچا کے پاس اجازت لو۔ اب جب جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جناب قاسم کی ماں خیمے میں بیٹھی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ خیمے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بچہ ہے جو سسک سسک کے رو رہا ہے۔ اب جب خیمے کا دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قاسم اپنے گھٹنے کو، اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، سسک سسک کے رو رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا کہ اماں میں چچا کے پاس جا رہا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بس اتنا سننا تھا، جناب قاسم کی ماں نے فرمایا کہ بیٹا قاسم یاد ہے نا جب تمہارے بابا بستر مریضی پہ تھے، جب تمہارے بابا کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا تھا تو تمہارے بابا نے تمہاری آستین پہ ایک تعویذ باندھا تھا۔ ارے بیٹا قاسم اس تعویذ کو کھولو، اس سے سخت وقت کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارا چچا عالم غربت میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ بس عزادارو جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، اب جب تعویذ کو دیکھا تو امام حسن کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا اور لکھا ہوا تھا ارے بیٹا قاسم جب تم کربلا میں میرے مظلوم بھائی کو اکیلے دیکھنا، حالت غربت میں دیکھنا، جب تم دیکھنا میرا بھائی پیاسا ہے، غریب الوطن ہے، تو میرے بھائی کی مدد سے دریغ نہ کرنا۔ بس اتنا سننا تھا، قاسم دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے، اب خط دکھایا، امام حسین نے خط کو دیکھا، زار زار رونے لگے، مدینے کی طرف رخ کیا کہ بھیا کتنی محبت ہے، اس عالم غربت میں بھائی کو تنہا نہ چھوڑا۔ رولے آزادہ رو قاسم کے مصائب ہیں کہ اس عالم غربت میں بھائی کو تنہا نہ چھوڑا۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں پہ رکھے اور اس جملے کو تحمل کرے۔ مقتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ جناب قاسم کو امام حسین نے اتنی تیزی سے گلے لگایا اور اتنی تیزی سے گریہ کیا، فغشی علیہما، روتے روتے دونوں پہ غشداری ہوا، زمین پہ گرے۔ جب غش سے افاقہ ہوا قاسم کو تیار کیا، اب کوئی بھی زرہ قاسم کے بدن پہ نہیں آ رہی، بغیر زرہ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب قاسم میدان کارزار کی طرف خوب جنگ کر رہے ہیں، امام حسین مرحبا بیٹا کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ اب اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ازرق نے اپنے سارے بچوں کو بھیجا، جب ازرق کے سارے بچے مار دیے گئے اب ازرق کو غصہ آیا، غضب میں آیا، قاسم کے سامنے کھڑا ہوا، اب قاسم نے اسے بھی پچھاڑا۔ اب ایک طرف سے عمر سعد اللعی کی آواز بلند ہوئی، ارے شامیوں، اے لشکر والو، تمہیں نہیں پتا یہ بچہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے، اسے اگر مارنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لو۔ بس اتنا سننا تھا، شمر نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک لعی آگے بڑھا،
قاسم کے سر پہ گرز ماری. اب گرز کا لگنا تھا, آواز بلند کی, ارے چچا میری مدد کو آئے. بس امام حسین دوڑے. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں جیسے ہی حسین دوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب جب حسین پہنچے قاسم کے لاشے کو, اب کہتے تنہا ایک شہید تھا جس سے حسین نے باتیں نہ کی. بس جیسے ہی پہنچے ابا کا دامن بچھایا, ٹکڑوں کو چنا, ابا میں رکھا, اب ٹکڑوں کو اپنے سر پہ رکھا. ارے قاسم کی ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے, ارے جب میرا بچہ گیا تھا تو گھوڑے پہ تھا, اب جب آ رہا ہے تو ٹکڑوں میں بدل ہے.